میں سید جنید الرحمن جناب سید جنید الرحمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے عنوان پر آپ کے سامنے خطاب کریں۔ آج آپ کا عنوان ہے مقصد زندگی اور فرض منصبی کا تقاضا۔ سید جنید الرحمن صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال تعالی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وقال تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وقال تعالی شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے کچھ دیر قبل جناب سرور صاحب سے بڑی اچھی آیت تلاوت سنی، اس کی ترجمانی سنی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے جانوں کے قریب لیا ہے جنت کے عوض۔ یہ گویا میرے آج کے پریزنٹیشن کی تمہید تھی۔ اس کے ساتھ چند آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ ذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو صرف اسی لیے انسانوں اور جنوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ کو بنانا چاہتا ہوں، اور پھر آگے اس خلیفے کا کام کیا ہوگا یہ بتایا سورہ بقرہ کی آخری یعنی دوسرے پارے کے پہلے ہی اس میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے اس طرح تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے۔ پھر آگے ایک جگہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، کہ ہم نے وہی شریعت کا طریقہ مقرر کیا ہے، وہ وہی مقرر کیا ہے جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ دین کو قائم کرو۔ دوستو ساتھیو، انسان جب پیدا ہوتا ہے، یا یوں سمجھے کہ کوئی چیز پہلے جب بنائی جاتی ہے کسی چیز کو، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کس لیے بنائی گئی۔ موبائل جب آیا تو اس کا مقصد واضح تھا، مقصد واضح تھا کہ اس سے فون کیا جائے، اور وہ مقصد آج بھی اتنا وہ ہے کہ جب بھی کوئی دوسرا کال آ جاتا ہے، کوئی دوسرا ایپ آ جاتا ہے اور فون کال بجنے لگتا ہے تو فون کال پہلے پاپ آؤٹ ہوتا ہے، باقی سب کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، سب کو ہیڈ کر دیتا ہے یا فل کر دیتا ہے سروسز اس کی۔ تو کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد جو بتایا گیا یہاں بھی، ابھی میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت جو تلاوت کی سورہ ذاریات کی، کہ انسانوں کو اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ عبادت جو بنانے والا ہے، مقصد زندگی جو ہم کو ملا ہے، یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے، یہ کیسے، کیا مقصد ہے اس کا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے، یہ اگر ہم کو جاننا ہے، تو یہ یقیناً جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا ہم کو۔ جو بناتا ہے وہی بتاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں خالق کی اولین ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کی جو اولین ذمہ داری تھی کہ مقصد زندگی کیا ہے یہ، اور اس نے بتا دی۔
اور اس نے بتایا کہ عبادت تمہاری ذمہ داری ہے. اس عبادت کے بعد طریقہ عبادت کیسا ہونا چاہیے. عبادت معلوم ہو گئی کہ بھی عبادت کرنا ہے. اب عبادت کیا کریں, کیسے کریں, کس طرح کریں, کیا کریں, کب اٹھیں, کب یعنی چیزوں کو ہم اختیار کریں, کس طرح سے کریں, کیا کریں. یہ چیزیں ایک سوال ہے. یہ ساری چیزیں مراسم عبودیت میں شمار ہوتی ہیں کہ جو ہم عبودیت کی جو رسم ہے وہ ہم کو نبھانی ہے کہ ہم کیسے اس کو اچھی طرح تو مراسم عبودیت و اطاعت یہ بھی اللہ کی ذمہ داری تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ جو چیزیں ہیں اس کو تم اس وقت ادا کرو. روزے کو تم صبح فجر سحر سے پہلے سحر کے وقت کھاؤ اور افطار کے وقت تم روزہ کھول دو. نماز تمہیں 5 وقت کی پڑھ دی اور زکوٰۃ تم کو دینی ہے, ایسے ایسے دینی ہے. حج تم کو ایسے ادا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. یہ ساری چیزیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے, اور یہ بتا دیا ہے کہ اس پر عمل کرو گے تو تم دین اسلام پر عمل کرو گے. یہ اگر تم کرو گے تو گیا تم دین اسلام پر کرو گے. اور دین اسلام کیا ہے؟ ایک یعنی طریقہ عبادت کو وہ ایک گائیڈ لائنس دیتا ہے کہ تم کو ایسے ایسے طریقے عبادت کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, پھر اوپر چلے جائیے, مقصد زندگی ہمارا حل ہو جاتا ہے. مقصد زندگی ہمارا ہم اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور ہم اس پہ یعنی گویا جو اللہ تعالیٰ نے جو پرپز آف لائف ہے, میری لائف کا پرپز ہے, وہ ہم آسانی سے ہم ادا کر سکتے ہیں ہمارے پاس. پھر اس کے بعد یہ جو ہو گیا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور یہ 5 عبادتیں اور بہرحال 5 چیزیں اس کے اندر ہیں. اس کو ادا کر لینے سے کیا انسان کے مقصد زندگی پورا ہو جاتا ہے؟ پھر ایک سوال جو وہ ہوتا ہے کہ بنیادی زندگی کی جو طریقہ زندگی ہے جس سے ہم گزار رہے ہیں, جو ہم جو زندگی کو ہم کو گزارنا ہے, صبح اٹھنا ہے, کام پر جانا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, شادی بیاہ ہے, اور چاہے سو رسم و رواج ہیں, اور پھر جو سو کیسے کمانا, کیسے کھانا, کہاں خرچ کرنا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کام کرتا ہے. وہ اس پہ عمل درآمد ہو کے اپنی زندگی کو اچھا بناتا ہے کہ میں ذرا اچھے کپڑے پہنوں گا, اچھا لگوں گا, میں ذرا اچھا کھاؤں گا تاکہ میری بھوک مٹے میری, اور میرا پیٹ بھرے, اور تاکہ میں اپنا طاقت حاصل ہو میرے کو. میں بیمار ہو جاؤں گا تو پھر اس طرح کی چیزیں. تو یہ بنیادی ضرورت ہے. تو ساتھیوں, کیا اللہ رب العزت یہ بنیادی ضرورت ہم کو عطا نہیں کرا؟ تو جواب جو ہم کو ملتا ہے کہ خالق کی یہ بھی اولین ذمہ داری تھی کہ وہ طریقہ زندگی بھی بتائے ہم کو, کیسا زندگی میں کیسا گزارنا ہے یہ بھی ہم کو بتائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو بتایا ہے. کھانا ہے, بتا دیا کیسے کھانا, کیا کھانا, کیا چیزیں تمہارے منع ہیں, کیا چیزیں تمہارے جائز ہیں, اور جو حلال ہے اس کو کھانا ہے, جو حرام ہے اس کو ترک کرنا ہے. سونا ہے, یعنی رات میں اگر آپ سو رہے ہیں تو کس طرح سے, کون سی دعائیں, کون سے اذکار آپ پڑھ کے سوئیں گے آپ, وہ بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف. پھر آپ کو کمانا, کیسے کمانا, کیسے کھانا ہے, کیسے خرچ کرنا ہے, کہاں کمانا ہے, کس طرح کمانا ہے. کوئی شراب کی فیکٹری میں تو ہم کام نہیں کر سکتے, کوئی سور کی بزنس میں ہم کام نہیں کر سکتے, اور کسی سودی لین دین میں بھی ہم کام نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ جو سوالات ہیں قیامت کے دن تو پوچھے جائیں گے, اس میں کمائی کا بھی ہے کہ تم نے جو کچھ کمایا ہے تم نے اس کو کہاں, کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو یہ چیزیں ہیں. پھر شادی بیاہ کی جو رسم و رواج جو حیدرآباد میں اور ہمارے یہاں مربوط ہیں, تو غور کرنے والی بات ہے کہ یہ کہ ہم میل کھاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے, تو احکامات کو وہاں پہ بھی ہم کو ملوث رکھنا ہے کہ شادی بیاہ میں کوئی فضول خرچی تو نہیں ہو رہی ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں, پہننا, کیا چیز پہننے کے لیے بتایا گیا ہے کہ کون سا کپڑا پہننا ہے, کس طرح سے پہننا ہے, اور کیا کیا سطر میں کیا کیا چیزیں ہیں گی, یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں
خالق کی اولین ذمہ داری تھی، اور خالق نے یہ بھی پرووائڈ کر دیا، یہ بتا دیا۔ اب آپ دیکھیے اس پر کوئی عمل کرے گا تو وہ دین اسلام پر عمل کرے گا۔ یعنی آپ غور کیجئے، اللہ کی حکمت اور مہربانی کو غور کیجئے، کس قدر حکمت ہے۔ اس سے 24 گھنٹے انسان اللہ کی عبادت میں ہو گیا، عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ کھا رہا ہے اللہ کے احکام کے مطابق کھا رہا ہے، اس کا حلال کھانا ہے، کما کر جو کھایا تھا وہ حلال تھا، اور جو کھانا کھا رہا ہے وہ بھی حلال ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائے، کھانے کے آداب، بسم اللہ پڑھو، اور پھر جو سنا ایسے ایسے کھاؤ، یہ ساری چیزیں وہ جب ملوث وہ اپنے ان باتوں کو ملحوظ رکھ رہا ہے تو اس کا کھانا عبادت بن گیا۔ جب اٹھ رہا ہے وہ، آپ غور کیجئے، صبح کا اٹھنا بھی اس کا جو ہے نا وہ یہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی حکمت و مہربانی ہے۔ تو دوستو، عبادت کا طریقہ جیسے میں نے خود کہا آپ سے کہ انسان خود معلوم نہیں کر سکتا کہ کیسے کیا عبادت کرنی ہے، اور جو صرف رب کی طرف سے پوری ہو سکتی تھی اور رب کی طرف سے پوری کی گئی، اور قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَىٰ، سورہ لیل میں کہا کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ اب اور مزید اس میں ڈرل ڈاؤن کریں ہم کہ یہ گویا 24 گھنٹے سے بڑھ کر اور آپ زندگی بھر کی عبادت ہو گئی آپ کی ہے، اور یہ زندگی بھر کی عبادت آپ غور کیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کا جو طریقہ رہا ہے زندگی کا ایک ہی طریقہ رہا ہے، اس نے تمام شریعتوں میں تھوڑا بہت رد و بدل رہا ہوگا، لیکن طریقہ جو ہے شروع سے ایک ہی طریقہ اللہ کی اطاعت کا رہا ہے، اور وہ دین اسلام ہی رہا۔ تھوڑی بہت چیزیں تھیں جو اس ہر شریعت میں مختلف تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت شریعت الگ تھی، موسیٰ علیہ السلام کے وقت شریعت الگ تھی ہوگی، اور آدم علیہ السلام کے وقت شریعت الگ تھی، لیکن جو چیز انسان کے لیے بہتر جب بھی تھی ابھی بھی ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھی اور بتا دیا۔ طریقہ زندگی کبھی بدلا نہیں انسان کا۔ کھانا آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو بھوک لگتی تھی، وہ آج بھی کھاتا ہے۔ کپڑے پہننا آدم علیہ السلام کے وقت جو کپڑا پہنا، جس کو ضرورت تھی کپڑے پہننے کی، آج بھی وہ کپڑا پہن رہا ہے۔ سونے کی ضرورت اس کو تھی، آج بھی سو رہا ہے۔ تو یہ سب سارے طریقے زندگی ہیں، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے جو انسانوں کے لیے ہمیشہ ایک رہا، اور جو چیز پہلے انسان کے لیے بہتر تھی وہی چیز آج کے انسان کے لیے بھی بہتر ہے۔ ساتھیوں، تھوڑا سا اور مزید مقصد زندگی جیسا میں نے کہا، یہ بھی ابتدا سے ایک ہی رہا۔ وہ کیا تھا؟ عبادت، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی شروع سے ایک ہی رہا، اور وہ دین اسلام تھا۔ اور اللہ کی حکمت پر مہربانی یہ ہے کہ اس نے طریقہ زندگی کو مقصد زندگی سے جوڑ دیا۔ یعنی جیسے کہ ابھی میں نے کہا، کنفیوز مت ہو جائیے، تھوڑا سا سمجھ لیجیے اس بات کو۔ مقصد زندگی، پرپز آف یور لائف، میری لائف کا پرپز کیا ہے؟ طریقہ زندگی، ہاؤ، یعنی دا وے آف لائف، وے آف لائف۔ تو پرپز تو عبادت ہے، عبادت سے مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ آپ کا وے آف لائف کو اگر ہم اللہ کے احکامات کے ساتھ گزاریں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اور کہا، جو حکم دیا ہے، اس کے مطابق کریں گے، تو پھر وہ آپ کی پرپز آف لائف فلفل ہو رہی ہے۔ یہاں پر دا وے آف لائف آپ کی پرپز آف لائف کو فلفل کر رہی ہے، یعنی طریقہ زندگی جو ہے وہ عبادت بن جا رہی ہے آپ کی، اور وہ دین اسلام۔ پھر ایک بار اب اگر ہم غور کریں تو ہمارا جو پرپز آف لائف ہے اور وے آف لائف دونوں ڈگمگائے گئے۔ پرپز آف لائف مقصد انسان سے اوجھل ہو گیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ رہا ہے کہ صرف چند عبادت کر لیں گے تو ہو جائے گا کام۔ یہ ایک جو زیادہ سے زیادہ اس حد تک جو سوچ ہے وہ اتنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تک
नमाज रोज़ा ज़कात हज अदा कर लेंगे, खलास मेरी ज़िंदगी का मकसद हो गया। मस्जिद के अंदर मुसलमान, मस्जिद के बाहर तो मैं कैसे भी अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, ये गोया मकसद इंसानों का इस वक्त महसूस हो रहा है। जिससे इस मकसद से हमको पर्पस ऑफ लाइफ के जो मकसद अल्लाह ताला ने हमको बताया, मकसद ज़िंदगी का जो मकसद अल्लाह ताला ने हमको बताया है, इससे हर शख्स वाकिफ होना ज़रूरी है। बच्चे को एक घुट्टी में पिलाना होगा कि तुम्हारी मकसद ज़िंदगी ये नहीं है, ठीक है डॉक्टर इंजीनियर है बस, लेकिन असल ज़िंदगी तुम्हारी अल्लाह की इबादत है, यही तुम्हारा मकसद है। और सिर्फ नवाकिफ होना है, बल्कि इसको लोगों की तरफ बुलाना भी है, इसको बोलना है लोगों को, आओ तुम इस मकसद की तरफ, आओ इसकी तरफ। ऐसे जो तुम अब भूल चुके हो, तुम अपना मकसद ज़िंदगी उसको तुम अदा करो इस वक्त। और इसी को जैसे मैंने कहा कि शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक, शरीयत का वही तरीक़ा मुक़र्रर किया जो नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह के रसूल शासन को कि ये जो शरीयत का तरीक़ा मुक़र्रर किया है वो यही है, इसके सिवा कोई और नहीं है। वो ये है कि अक़ीमुद्दीन, ये दीन को कायम करो। तो न सिर्फ इंसान को, अब हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ ये है कि हम मकसद ज़िंदगी से वाकिफ हो जाएं, उसके मुताबिक तरीक़े ज़िंदगी गुजारें। फिर दोनों को करते हुए मैं ये इतना ही नहीं बल्कि आगे नहीं लगे बल्कि लोगों को बुलाएं, हम इस न सिर्फ खुद अमल करें बल्कि लोगों को बुलाएं। साथियों, यही चीज असल में जब इस पर हम अमल करते हैं तो मालूम ये होता है कि यही फर्ज मनसबी है। अब एक हार्ड वर्ड आ गया, फर्ज मनसबी। थोड़ा सा इसका खुलासा अदा कर दूं मैं, ये क्या चीज है। फर्ज मनसबी यानी एक इंसान डॉक्टर है, उसका काम मरीजों को ठीक करना है, उसका इलाज करना है। तो उसका जो मनसब है डॉक्टरी, जो पोस्ट है, फर्ज मनसब यानी पोस्ट। तो हमको अल्लाह ताला ने इसी तरह एक पोस्ट दिया, वो बताया कि तुम खैर उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों के दरमियान निकाली गई है, जो भलाई का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। ये पोस्ट है इंसान का। मुसलमानों के लिए जो बात आ रही है, मुमिनों के लिए जो बात आ रही है, यही है कि फर्ज मनसबी ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोजिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अगर सही तर्जुमा अंग्रेजी में कुछ हो सकता है कि डॉक्टर, उसका काम इलाज करना है। वो ये नहीं होगा कि वो किसी ट्रक के भाई मैं इलाज नहीं करूंगा, अब मैं जा रहा हूँ और मैं जो है ना नौकरी में दूसरी तलाश करूंगा, अच्छी नौकरी आईटी में बहुत अच्छी है, वहां मैं जाऊंगा। तो वो फिर डॉक्टर का फायदा उसका वो नहीं हो सकता। फिर चलिए आइए, एक आईटी मैनेजर है, आईटी का स्पेशलिस्ट है, कंप्यूटर का स्पेशलिस्ट है, वो अगर लोगों का इलाज करने लगे, इलाज कर सकता है? वो नहीं, उसका काम आईटी के सिलसिले में है, सिस्टम चल रहा नहीं चल रहा बराबर, ये सब कुछ देखना है। तो ये जो उस बार बार जो बात आ रही है कि फर्ज मनसबी का जो पोजिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मर्द आदमी है, मिसाल के तौर पर एक बात आती है कि उसका कमाता है, वो जाता है, घर से निकलता है, कमाता है, तो कमाना उसकी जिम्मेदारी है। खातून के बारे में उमूमन यही होता है कि वो घर के देखभाल करती है। अगर खातून घर की देखभाल ना करे तो, और अगर शौहर
نہ جائے باہر، مرد آدمی نہ جائے کمانے کے لیے، تو جب یہ جب ہوگا تو پھر ڈس بیلنس ہو گیا۔ تو یہی بات یعنی تمام مسلمانوں کے لیے صاف کہہ دی گئی ہے کہ تمہارا پوسٹ جو ہے وہ تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو، لوگوں کے درمیان بہترین امت اٹھائی گئی ہے تمہاری، اور تمہارا کام جو ہے وہ یہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اب لوگوں کے درمیان گواہی دو۔ کس بات کی گواہی دینا ہے؟ گواہی اس بات کی کہ اللہ اور اپنے مقصد زندگی کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اس کے دین پر عمل کرو، اور اپنی آخرت سنوارو۔ اور نہ صرف یہ شہادت اپنے آپ کو بتاتے ہوئے دینا ہے، قولی شہادت نہیں بلکہ عملی شہادت کرتے ہوئے۔ تو امت وسط کا یہ کام۔ پھر دوسری روایت میں نے کہی تھی کہ نقیم الدین، کے قائم کرو اس دین کو اور تفرقے میں نہ بچ جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو پوسٹ جو دی گئی ہے یہ قابل لوگوں کو دی جاتی ہے۔ ایک ایس ایس سی پاس یا انڈر ایس ایس سی کی کوئی ہے، اس کو کوئی مینیجر کی پوسٹ نہیں دی جاتی، اس کو کوئی سی ای او کی یا اس طرح کی بڑے آرگنائزیشن میں اس طرح کی پوسٹ نہیں آتی۔ کوالیفیکیشن دیکھا جاتا ہے، اس کو ایم بی اے ہے، ہاں ٹھیک ہے، یو آر موسٹ ویلکم۔ ایم سی اے ہے، انجینئر ہے، انجینئر کی پوسٹ دی جاتی ہے۔ اس طرح کوئی میکینک ہے، اس کو ڈاکٹر کی پوسٹ دی جاتی ہے کہ تم آؤ ہمارے ہاسپٹل میں، تم جو ہے گاڑیوں کو بھی بناتے ہو، اب انسانوں کو بھی بناؤ۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوالیفیکیشن وہاں مارک کرتا ہے، کوالیفیکیشن وہاں پر ہے۔ تو کوالیفیکیشن کی بنیاد پر قابل لوگوں کو ہی قابل ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو اب ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم قابل ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے قابل کہ ہم اپنی عملی اور قولی دونوں شہادت دیں اور پھر لوگوں کو اس طرف بلائیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کام کریں، نیکی اور بھلائیوں کو فروغ دیں اور برائیوں اور بدی کو روکیں۔ تو یہ ذمہ داری قابل لوگوں کو دی جاتی ہے اور قابل لوگوں کو دی گئی ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ ایک بات اور بھی اچھی طرح ہے، اس دین کو قائم کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ قائم رکھنا بھی ہے، تو یہ کوالیفائڈ لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس امت کا فرض منصبی یہی ہے، ہمارا اور آپ کا پوزیشنل رسپانسبلٹی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے کہ یہ منصب تم کو جو دیا گیا ہے، یہ پوسٹ جو تم کو دی گئی ہے، یہ پوسٹ یہ ہے کہ تم فرض کہ تم قابل ہو اور قابل ہو کے لوگوں کو برائی سے روکو اور بھلائی کی تبلیغ کرو۔ پوزیشن یہ بھی جیسے خلیفہ ہے، جیسا کہ بتایا۔ اب اور ایک چیز معلوم ہوئی ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ایک پوزیشن دیا ہے، وہ خلیفہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ میں نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ اور غور کیجیے، آپ نے سنا ہوگا متعدد مرتبہ اور کئی مرتبہ، بس میں دہرا رہا ہوں کہ خلیفہ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کی جو کچھ ہدایتیں آتی ہیں ان ہدایتوں پہ عمل کرنا، اور پھر نہ صرف عمل کرنا بلکہ اس کے اکارڈنگ اس ایریا کو جس کے اندر وہ خلیفہ دیا گیا ہے، جس کا یعنی گورنر کی بات کریں ہم، خلیفہ یعنی گورنر جس کے اندر دیا گیا ہے اس کو چلانا، یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ گورنر کا جیسے تلنگانہ کا گورنر ہے تو وہ اس انداز سے چلائے گا، کیونکہ یہاں ڈیموکریسی سسٹم ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ دوسری جگہ جہاں بادشاہ سسٹم ہے وہاں آپ جا کے غور کیجئے تو وہاں بھی گورنر جو ہے اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں۔ تو طریق خلافت بھی دین اسلام ہے، اسی سے ہم کو معلوم ہوا۔ اس دین کی مکمل پیروی اور اطاعت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اس دین کو، اسی کی بات قرآن مجید کہتا ہے۔ دوستو،
اللہ کے اس آخری دین کا مطالبہ کیا ہے، اب اس سے محسوس ہو گیا ہوگا. بڑی دیر سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک منصب دیا، ایک پوسٹ دیا، خیر امت کا پوسٹ دیا، بہترین گروہ کا پوسٹ دیا، امت وسط بنایا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس دین کے پیروکاروں کا، یعنی ہم مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے اس دین کو قائم کیا جائے اور دوسروں تک پہنچا جائے. تھوڑا سا یہاں ہم غور کریں، اس دین کو قائم کرنے کی بات بڑی دیر سے آ رہی ہے. دین کو قائم کرنا یعنی اللہ کے احکام، اللہ کے بندوں، اللہ کا جو نظام حکومت ہے وہ اس دنیا پہ ویسے ہی ہو جیسے اللہ چاہتا ہو. یہ ایک بڑا وسیع معنی رکھتا ہے. یعنی انسانوں پر صرف اللہ کی ہی حکمرانی ہو، انسانوں کی حکمرانی نہ ہو. جبکہ ڈیموکریسی اور دوسرے سسٹموں میں آپ دوسری چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہاں بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، فار دا پیپل کی بات آتی ہے، لیکن یہاں پر نہیں، ایسے نہیں ہے. یہاں پر وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اب بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے، ہم کہاں کس حد تک قائم کریں گے. وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے میگنیٹیوڈ کی جو بات آئے گی، اس کا کیسا پھیلاؤ ہوگا، وہاں تک ہم بات کریں گے. تو ہمارا یہ ہے کہ پوری زندگی میں قائم کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے. یعنی اس امت کی ذمہ داری جو ہر امت کی تھی، ذمہ داری تھی، یعنی اس دین پر چلنا، دین کو قائم کرنا، اور جو انبیاء کی ذمہ داری تھی دوسروں تک پہنچانا دین کو، یہ ہمارا کام ہے. یہ اسی حد تک یہ دو کام کرنا ہے بس. ایک دین پر چلنا ہے اور دین پر لوگوں کو چلانا ہے. ان نٹشل اگر میں کہوں اس کو کہ واٹ از فرض منصبی، انسان کی پیدائش کا مقصد ابھی ہم نے بتا دیا، عبادت. پھر اس کے بعد عبادت یعنی اللہ کی مکمل پیروی، اللہ کے دین کی مکمل پیروی. اللہ کے دین کی مکمل پیروی جب تک، یعنی یہ بات ضروری ہے کہ جب تک اقامت دین نہ ہو. اقامت دین بہت ضروری ہے. ایک اور ذمہ داری، اللہ کے دین کی ذمہ داری تمام انسانوں تک پہنچانا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. یہی ہماری زندگی کا واحد مقصد ہے، خود عمل کرنا، دوسروں تک اس کی دعوت کو پہنچانا اور ان کو بلانا. نہ مانے وہ ہمارا مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا تھا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت دینا اللہ کی کام. کوشش کرنا ہمارا کام. کوشش ہی نہ کی جائے تو پھر پکڑیں گے. تو یہی وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا گیا. صورتحال اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، ہماری صورتحال اس وقت کیا ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پوسٹ ہم کو دیا ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے. ہم جانتے بھی نہیں ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جن کو یہ بات معلوم ہے کہ تم خیر امت وسط، کسی کو نہیں معلوم. بہت یعنی صورتحال ایسی ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے. میجورٹی آف مسلم اس سے ناواقف. اور حالت یہ ہے کہ اسی ناواقفیت کی بنا پر خود کو، یعنی دوسروں کو روشنی دکھانا تو دور کی بات ہے، خود یہ حالت ہو گئی ان کی کہ خود تاریکی میں ڈوب گئے لوگ. خود ان کی زندگی اتنی جہالت سے کپا ہے، جہالت بھری ہے کہ لوگ دیکھیں کہ علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہیں. علامہ اقبال جو فرماتے ہیں کہ ہو تمدن میں نصارہ تو ہو وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں حنود، ہو وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں حنود. یعنی تمہاری وضع اور شکل ایسی دکھتی ہے، دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ کوئی عیسائی ٹائپ کی کوئی چیز ہے. تو تمدن میں حنود، تمہاری سویلائزیشن دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ تمہارے اور ہمارے برادران مسلم ہندوؤں کی جو بات آتی ہے ان کو فرق محسوس نہیں ہوتا ہم کو.
کوئی بہت ساری چیزیں ہم وہ ان سے لیے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم ان کی کاپی کر کے اپنے پاس، ان کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے تو یہ ہے. اس چیز سے موسیقی سے منع کیا گیا لیکن ہمارے پاس قوالی آ گئی. مختلف چیزیں جو آپ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کہیں نہیں ملتی. شادی بیاہ کا موقع ہو، انتقال کا موقع ہو، یا پھر آپ دیکھ لیجیے برتھ ڈے وغیرہ کی چیزیں آ جاتی ہیں، برسی وغیرہ کی چیزیں آتی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کھنگال دیجیے آپ تو ملتا ہو. لیکن ہم نے سو اختیار کر لی تو خود تو روشنی کو دوسروں کو روشنی دکھانا درکنار، خود بھی تاریکی میں ہم ڈوبے رہے. تو اب اس موجودہ صورتحال کا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام کا تم دعویٰ کر رہے ہو، اسلام کو بولتے ہو کہ یس یہ میرا مذہب ہے، تو پھر اپنے آپ کو ہم کو پہچاننا ہوگا. خالی نہیں بیٹھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، معلوم کرنا ہوگا کیا ہے. پھر جیسے معلوم ہو جائے گا تو یہ فرض ہے تو اس فریضے کو ادا کرنا ہوگا. اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے. کوئی نٹ شیل یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہمارا ہے ہی نہیں. قرآن مجید نے صاف بتا دیا انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پیدائش تمہاری بتائی گئی ہے کہ تم جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیے ہوئے ہو. عبادت جیسا کہ میں نے کہا کہ عبادت جب کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کیسے عبادت کرنا ہے. پھر اس نے بتایا کہ پھر تم جب عبادت کرو گے تو پوسٹ ملنے والی ہے. وہ پوسٹ کیا ملی ہے؟ وہ خیر امت وسط یہ ملی ہم کو پوسٹ. یہ پوسٹ کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے. ساتھیو جیسا کہ میں نے کہا تھوڑا سا جائزہ لیجیے آپ. نہ قولی نہ عملی کسی قسم سے بھی ہم کوئی شہادت دے ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں. عبادت سے پہلے بھی بات آئی تھی، کہیں سے ہم نہیں دے رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو قلم اور اسلام کی شہادت دے رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں. مسلمان کی عام شہادت اسلام کے حق میں نہیں بلکہ خلاف جا رہی ہے. بہت ساری باتوں میں ایسا لگتا ہے جیسے خلاف ہیں. زمیندار، وکیل، جج، معلم، تاجر، پریس، لیڈر، یہ تمام چیزوں کو دیکھ لیجئے کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں. اسلام کو صاف ان کی بات ان کی شہادت جو مل رہی ہے ابھی موجودہ صورتحال، ایک مجموعی صورتحال کی بات کر رہا ہوں میں، ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مجموعی صورتحال کی بات کر رہا ہوں. اس سے بھی یہ کہتا ہے کہ اسلام کا قانون غلط، مغرب کا قانون صحیح ہے. اسلام کا نظریہ تعلیم غلط، مغرب کی جو ہے نا وہ ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے تو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں. مغرب کی یہ ملحدانہ تعلیم صحیح ہے، کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوچیے آپ کے بچے کہاں جائیں گے، کس طرح ہوں گے. اسلام کا نظریہ تجارت غلط، مغرب کا نظریہ تجارت سود ضروری ہے، وداؤٹ سود کام ہی نہیں ہوتا. اسلام کا نظریہ سیاست غلط، مغرب کا نظریہ صحیح. یعنی آج مغرب کی سیاست کا حال تو یہ حال ہے. دیکھ لیجیے اب کیا ہے. دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مثالی جمہوریت، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یس دے آر لیڈرز. کچھ دنوں میں امریکہ نے بتا دیا کہ منچ مسجد سے کیسے جنازہ نکلا ہے کیپٹل پہ حملہ ہونے کے بعد. اور کل کی صورتحال آپ دیکھ لیجیے کہ میں نے آج تک 27 جنوری کو پہلی بار میں نے ہسٹری میں یہ اخبار دیکھا ہے جس میں جو آپ کی ہیڈنگ آتی تھی نا 27 جنوری کو کہ 26 جنوری کو یہ پریڈ ہوئی، ایسے ایسے ہوئی، اور پوری تفصیل ہوتی تھی پریڈ کی اور وہ ہیڈ لائن ہوتی تھی بہت بڑی. لیکن آج ہیڈ لائن دوسری نظر آ رہی ہے. تو یہی سیاست کو ہم مسلمانوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا نظریہ یہ صحیح ہے اور اس کا نتیجہ یہی ہو رہا ہے. دوستو غور کیجئے ہماری اس حالت کو. اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرانے کا مطلب کیا ہے؟ خالق سے صاف سیدھی غداری نہیں ہے. اللہ نے ہم کو نعمت اسلام دیا ہے، ایک بہترین نعمت دی ہے، اور بتایا کہ یہ نعمت ہے اور تمہارا کام یہ ہے. نہ خود اس نعمت کو حاصل کر رہے ہو، نہ خود اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہو، نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانا. تو گیا تم کیا کر رہے ہو بلکہ اس کے خلاف جا رہے ہو. خلاف جانے کا مطلب
ظاہر ہے غداری ہے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ عذاب ان پر نہیں آئے. دنیا اور آخرت دونوں میں یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ عذاب آتا ہے. جو قوم اللہ سے غداری کرتی ہے اس قوم کا نتیجہ عذاب ہی ہے. دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، بھلے ہی تھوڑا لگتا ہے کہ کامیاب ہو گئے، لیکن کامیاب یعنی بعد ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ تمام باتیں جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اور جو اب تک کی باتیں آئی ہیں کہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہوا بس مسلمانوں کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوگا. نہیں، ایسا ہوا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کے سلسلے میں ان کا معاملے میں اللہ کی سنت پوری ہو گئی. ان لوگوں نے جب اللہ کے احکام کی روگردانی کی اور اس کے خلاف گئے تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے تم کو. اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، خاص کہا ہے کہ اگر تم ٹھکراؤ گے تو ہم کو تمہاری ضرورت نہیں، ہم کسی اور قوم کو اٹھا دیں گے، ہمیں تمہارے سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے صاف کہہ دیا کہ ٹھکرا گیا تم، ذلیل و خوار ہوئے تم. اور پھر اس کے بعد کس کو لایا گیا؟ اب ہم کو لایا گیا کہ اب امت وسط ان کو ہٹا دیا گیا، ہم کو بنایا گیا. پہلے وہ امت وسط تھے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي انعمتکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا اے بنی اسرائیل یاد رکھو ہماری اس نعمتوں کو جو ہم نے دی ہیں تم کو، کہ تم کو دنیا کا یعنی فضیلت دی تھی پوری دنیا کے لوگوں پر. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے انبیاء کا قتل کیا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا ان کو سولی پہ لٹکانے کا دعویٰ کیا، لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بچا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ سب کچھ انہوں نے کیا، اس کے باداشت کا مجرم بن گئے. لیکن اگر غور کیا جائے تو ہم بھی مجرموں کے کھڑے کھڑے. حق کی شہادت دین میں جتنی کوتاہی ہوگی اتنی رفتار سے ہم گرتے چلے جائیں گے. ہم اللہ کے دین کی شہادت اگر صحیح سے نہیں ادا کریں گے اور فرض منصبی ادا نہیں کریں گے اور مقصد زندگی اور طریقہ زندگی کو صحیح نہیں نبھائیں گے تو پھر ہم بھی گرتے چلے جائیں گے. اور پھر ہم ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہمارے ساتھ. اب دیکھتے چلے جائیے 1920 کے بعد سے، آپ 1900 کے بعد سے دیکھتے چلے جائیے کتنے ہو گئے ایسے مسلمان قوم، ایک ایک کر کے مغلوب ہوتے چلے گئے. اب حالت یہ ہے کہ ذہنی غلام ہو گئے. اب حالت ان کی یہ ہے کہ ذہنی غلام ہو گئے ہیں مسلمان قوم. حالانکہ ان کے پاس موسٹ پاورفل ٹول ہونے کے باوجود بھی، دنیا کا پیسہ ہونے کے باوجود بھی، دنیا بھر میں وہ لیڈرز ہیں، دنیا بھر میں ان کی کئی جگہ پہ ان کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حالت یہ ہے کہ ایک ایک کر کے مغلوب ہوتے چلے گئے. نام مسلمانوں کا نام اور فخر و عزت کا نہیں بلکہ ذلت اور مسکنت اور پسماندگی کا نام ہو گیا ہے. تو یہودیوں کا تھا اور یہاں پر بھی وہی ہو گیا. مسدس حالی میں علامہ حالی نے بہت بڑی بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ نبوت اگر ختم ہوتی عرب پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی آیا، وہ نبی آخری نبی ہوگا، یا بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا، اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں بناتا اللہ تعالیٰ. علامہ حالی ایک مفروضہ قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت اگر ختم نہ ہوتی عرب پر، کوئی ہم پر مبعوث ہوتا. ظاہر ہے کوئی دوسرا پیغمبر آتا، پھر کوئی دوسرا نبی آتا. اب اس کے بعد جو 3 اشعاروں میں جو بات کہی انہوں نے کہ ضلالت یہود اور نصارہ کی اکثر تو ہے جیسا مذکور قرآن کے اندر ضلالت یہود و نصارہ کی اکثر، جیسا قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کو کتنا پھٹکارا گیا، کتنا وہ کیا گیا. تو علامہ حالی کہتے ہیں کہ یوں ہی جو کتاب اس پیغمبر پہ آتی اب وہ نصارہ کی اور یہودیوں کی نہیں بتاتی بلکہ گمراہیاں مسلمانوں کی ہم سب کی بتاتی. ہماری حالت اس وقت یہ. پھر دنیا کی حالت آخرت پہ سخت عذاب ہے. دنیا میں گمراہی، ظلم، فساد، طغیان،
بد اخلاقی بد کرداریاں ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے، اور برائیاں پیدا کرنے کے ذمہ دار تو نہیں، تو ان کی پیدائش کے اسباب، ان کو پھیلنے پھولنے کی اجازت دینے کے ذمہ دار تو ضرور ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ برائیوں کو پیدا کرنے کی ذمہ دار ہم عموماً نہیں کرتے مسلمان، لیکن ان کی افزائش، ان کے پھیلنے پھولنے کی اجازت دینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کہی ہے کہ برائی کو دیکھ کے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں ہے تو زبان سے کہو، زبان سے نہیں ہے تو دل سے برا کہو۔ یہ بہت دل سے جو برا کہنا ہے یہ بہت ضعیف ہے۔ تو یہاں ہم جو ہے برائیوں کو پھیلنے پھولنے کی اجازت دینے کے ذمہ دار ہم۔ اب جو کچھ بھی اب اس وقت ہے وہ ذوق کی حالت میں ہے، اس سے بڑھ کر بات تو وہ بھی نہیں ہے، ان کے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ دلی میں تھا تو ایک صاحب بڑے گالیاں دے رہے تھے، میں نے کہا بھائی نے ان کی زبان میں، میں نے کہا دلی کی زبان میں، بھائی نے گالی تو مت دو۔ تو کہہ رہے میں نے گالی کب دی، تینوں سے احساس تک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے دوستو ادائے فرض منصبی کا یہ احساس جو ہے نا، یہی ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے ہم کو اٹھنا ہے۔ اب جو بات میں نے آپ سے کہی کہ دین کو قائم کرنا ہے تو کہاں کہاں کیسے کیسے قائم کرنا ہے، کیسے اس کو کیسا اس کا حق ادا کرنا ہے، فرض منصبی کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ ہم کو جو امت مسلمہ بنایا گیا ہے وہ امت مسلمہ امت وسط بنایا گیا ہے، خیر امت بنایا گیا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ میں ٹھیک ہے سامنے والوں کو میں نہیں روک سکتا، میں یعنی اس کو اگر برائی کا کام کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مارے گا، کچھ کرے گا، ٹھیک ہے میرے اندر دل میں کچھ تھوڑی بہت ڈر محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن میرے اندر وہ برائی ہے وہ بھی میں ٹٹولوں، وہ بھی دیکھوں، میں میرے اندر وہ برائی ہے، پھر میں کیسے اس کو روک سکوں؟ میرے اندر تو یہ قوت ہے نا، میرے اندر یہ طاقت ہے نا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان کے اندر اگر اسلامی نفاذ قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو کہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتے، ریپسٹ کو سزا نہیں دی جا سکتی، یہ بات ہم بڑے آرام سے اطمینان سے تکیے پہ ٹیکا لگا کے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی کہنی ہوگی ہم کو کہ جس دین اسلام پر تم عمل کر رہے ہو اس کی صبح فجر کی اذان سے ہوتی ہے، اور فجر کی اذان کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اٹھو اور اس کے مسجد کو جاؤ اور نماز پڑھو۔ یہ سب سے پہلے میں اپنے اوپر اپلائی کروں گا، میں اٹھوں گا صبح میں، پھر ایک اچھی چیزوں کو لوں گا، جو کچھ چیزیں جیسے میں آگے ذکر آئے گا کچھ چیزوں کا جو اچھی چیزیں ہیں ان کا ذکر کروں گا، یہ میں کروں گا عقائد میں، عبادات میں، پھر میرے اخلاق اچھے ہوں گے، پھر میں جس وقت معیشت ہے میں اس سے جو ہے نا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، پھر آگے جا کے سیاست بہت دور کی بات ہے، یعنی بات یہ ہے کہ ریاست کی تشکیل تو بہت دور کی بات ہے، معاشرے کی تعمیر پہلے انسان اپنے اندر کی چیز کو اپنا ارتقا کرے، فرد کا ارتقا کرے۔ جب تک میں اسٹرانگ مسلم نہیں ہوں گا میں بات نہیں کر سکتا، میں کہہ نہیں سکتا کہ میں واقعی مطلب میں لوگوں کو بلانے کے لیے، تو مجھے اپنے اندر پہلے وہ اپنی اصلاح کرنی ہوگی، پھر معاشرے کی تعمیر ہوگی، پھر ریاست کی تشکیل ہوگی۔ دوستو اس کے لیے یہ جو فرض منصبی ہے اور جو باتیں آئی ہیں فرض منصبی، اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر جو چیزیں پیدا کرنی ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے بہترین ہو، زبردست ہو تعلق، واعتصموا باللہ، بالکل اللہ سے جڑ جانا ہے ہم کو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے جڑنے کے ساتھ آخرت کی فکر کرنی ہے، تقویٰ کو اختیار کرنا ہے، احسان اسلام کا صحیح فہم لانا ہے، اسلام کا صحیح فہم نہیں لائیں گے تو بھی نہیں۔ علم اس کے لیے بہت ضروری ہے، جس چیز پر آپ جس اسلام پر پختہ ایمان آپ کا اگر ہے تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ میرا ایمان میں سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، تو پھر اس جب جانیں گے آپ تو پھر قول و عمل میں مطابقت بھی لانا پڑے گا آپ کو، آپ کہہ ایک رہے ہیں اور عمل دوسرا کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی کہہ تو رہے ہیں جنید صاحب کے فجر کی نماز پڑھو لیکن خود ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بات آئے گی۔ دوستو پھر اپنے اندر
ایثار، رحمت، عفو، اعتماد، عیادت اور ان چیزوں کو جو ہے عام کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں کام آتی ہیں. یہ چیزوں کو ہم کرنا ہے. پھر اس کے بعد جس چیزوں کو ہم کو نکالنا ہے، بدنیتی نہیں ہونا، نمود نمائش نہیں ہونا، اب خود پرستی نہیں ہونا، تنگ دلی نہیں ہونا، بد کلامی نہیں ہونا، غیبت نہیں ہونا، چغل خوری نہیں ہونا، تمسخر نہیں ہونا، مذاق نہیں اڑانا لوگوں کا. یہ ساری برائیوں کو ہم کو ہٹانا ہوگا. ہم کو یہ ہٹائیں گے تو ہی ہم اللہ کے سچے اور اچھے بندے بن سکتے ہیں. دوبارہ گئی تو گویا ان آخری چیزوں میں آخری بات یہی کہوں گا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا. یہ مختصر سی جو باتیں میں آپ کے سامنے سے عرض کیا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنی پوزیشنل رسپانسبلٹی آپ سمجھیے، سمجھ کے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اگر اس پوزیشنل رسپانسبلٹی کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس پوزیشن پہ بیٹھیں. اور جس طرح یہود و نصارہ کو ہٹا دیا گیا ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی ہٹا کر دوسرے قوم کو لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.